جہاں تک عام لوگوں کے حفظ کا تعلق ہے، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کا جو تعلق ہے، اس میں لوگ گھبراتے ہیں۔ اور میرا اپنا بھی معاملہ کچھ ایسے رہا کہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا، شروع سے احادیث سن رکھی تھی کہ جو حفظ کر کے بھلا دیتا ہے وہ قیامت کے روز زندہ اٹھایا جائے گا، کہ تم نے دنیا میں اس کو یاد کر کے بھلا دیا تو آج بھی تم دیکھ نہیں سکو گے۔ لیکن ابھی حال ہی میں مجھے ایک ریسرچ سننے کا موقع ملا، ایک عالم ہے بہت بڑے ماشاء اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ضعف ہے، یہ اوتھینٹک نہیں ہے حدیث، اور اس طرح کی کوئی بھی حدیث اوتھینٹک نہیں ہے جس میں حفاظ کے قرآن بھولنے پر عذاب کا ذکر ہے۔ تو بات یہی سمجھ آئی کہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرنا خود سے ایک سعادت ہے، اور یہ باقاعدہ خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جب انسان قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سارے وقت میں اللہ کی یاد میں ہوتا ہے بعد میں۔ اور خواتین کے ساتھ تو بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کل جیسے زیادہ تر سی سیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کی ڈلیوریز کے لیے بھی، اور پاکستان میں تو انستھیسیا دیا جاتا ہے، وہ ایپیڈیولرز بھی نہیں لگائے جاتے، انستھیسیا، تو اس سے تو آپ کی نرو جو ہیں ظاہر ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوئیں، کتنی پھر جاگیں، کتنیوں نے کام کرنا شروع کیا، آپ کی میموری میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو، اور ویسے بھی جو خواتین کا جو یہ سارے معاملات ہیں کہ بیبیز ہوئے اس کے بعد جو ان کا ڈپریشن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور سبھی کے ساتھ چلتا ہے، ہارمونل امبیلنس ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی میموری پہ زیادہ اثرات پڑتے ہیں مردوں کی نسبت۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ نے جو وقت قرآن کے ساتھ گزارا وہ عبادت تھا، اب آپ اس ڈر سے کہ مجھے بھول جائے گا، آپ ایک سعادت سے محروم رہیں گے۔ مجھے بھی بہت دیر میں سمجھ آئی، لیکن بہرحال ہر انسان کا ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کا ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے، کچھ کا فہم میں تیز ہوتا ہے، کچھ کا حفظ میں تیز ہوتا ہے، کچھ کا تجوید میں تیز ہوتا ہے، تو اپنی صلاحیت کو پہچان کے کام کرنا چاہیے۔ مگر جب کہا گیا کہ اوت العلم کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ آیات جو امپورٹنٹ آیات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے 190 سے 200 آیات تک، اور سورہ توبہ کی جو آیات ہیں 112 سے 109 سے 112، 23 24 آیت بھی اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے، سورہ کہف کی آخری پہلی 10 آیات ہیں، اور آخری 10 کی بھی امپورٹنس ہے لیکن بہرحال، اور سورہ مومنون کی پہلی 11 جو آیات ہیں، جو کہ ایک پورا کہتے ہیں کہ وہ آپ کو پورا ایک پیٹرن دے دیا گیا ہے مومن کو، کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورہ حج کا آخری رکوع ہے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ تو انسان کے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے نا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، سورہ الانعام کی 155 سے 65 تک۔ تو جس کو موقع ملے وہ یہ ضرور حفظ کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، یہ علم والوں کی نشانی ہے۔ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، مجھے بھی کسی نے پوسٹ کی تھی، اس میں وہ کسی مڈل ایسٹ کا کوئی ملک تھا، ان کی اس ملک کی خاتون تھیں، مجھے ایگزیکٹلی کنٹری کا نام نہیں یاد آ رہا، لیکن ویڈیو وہ کافی وائرل ہوئی تھی پوسٹ۔ اس میں وہ جو 80+ کی وہ خاتون تھیں، انہوں نے قرآن حفظ کیا اور سارا ایک ہی سٹنگ میں سنایا، اور ان کے بچے جوان، اور اللہ نے لیکن بڑھاپے میں انہیں وہ سعادت دی۔ قرآن سے محبت ضائع نہیں ہوتی، اور بہت سے ایسے آپ کو کیسز ملتے ہیں جنہوں نے بہت ایج میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور حفظ کر لیا۔ بہت سے ایسے آپ کو کیسز ملیں گے، کوئی کہتی ہیں کہ میرے نانا نے کیا، میرے فلاں نے کیا، فلاں، ایسے آپ کو کیسز آپ عام مل جاتے ہیں کہ جنہوں نے اولڈ ایج میں قرآن حفظ کیے، جب میموری بھی کم ہو جاتی ہے، آپ کا میموری لاس ہوتا ہے، آپ ویک ہو گئے ہوتے ہو، آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، آپ اتنی مشقت نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ قرآن کے ساتھ جو محبت ہے نا وہ ضائع نہیں جاتی، وہ آپ کو پے بیک کرتی ہے۔ تو اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا نا، خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تو قوت سے اسے پکڑنا ایسا ہی ہے کہ اس کو اپنے اندر اتار لیں، ٹھیک ہے؟ تو نماز سے پہلے قرآن کا حکم ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہاں پہ بتا دیا گیا کہ سینے میں محفوظ بھی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہو، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر جو ظالم ہے۔
اب یہاں پر نام ماننے والوں کو ظالم کہا گیا ہے. 48 آیت میں کیا کہا گیا تھا؟ 49 میں ظالم کہا گیا ہے، 48 آیت میں انہیں 47 میں انہیں کافر کہا گیا ہے، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافر. اور یہاں پہ کہا گیا نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر جو ظالم ہے. تو جو ظالم ہے وہ ایکچولی کیا ہے؟ جو کافر ہے وہ ایکچولی ظالم ہے. یہ ایک ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ ماننا. وقالو، اور انہوں نے کہا لولا، کیوں نہیں، انزلا، اتاری گئیں، علیہ، اس پر، آیات، اس پر کس پر؟ آپ سے وسلم پر. آیات، نشانیاں، من ربی، اس کے رب کی طرف سے. اور اس طرح کی باتیں آپ کو قرآن میں ایک دو جگہ اور بھی ملیں گی کہ جس میں یہ بار بار تقاضے کرتے تھے، نشانیوں کے تقاضے، بار بار نشانیوں کے تقاضے کرتے تھے. تو یہاں بھی یہی بات ہے. اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتاری گئیں، انزلا، اتاری گئیں، علیہ، اس پر، آیات، نشانیاں، من ربی، اس کے رب کی طرف سے. قل، کہہ دیجئے، انما الآیات، بے شک نشانیاں، عند اللہ، پاس ہے اللہ کے، وانما، اور بے شک، انا، میں تو، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. اب دیکھیں سورہ انعام میں بھی کیا کہا گیا ہے 109 آیت میں، آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ یہ جو بار بار مانگتے ہیں کوئی نشانی لاؤ نشانی لاؤ، یہ آ بھی گئی تو یہ نہیں مانیں گے. آپ کو کیا خبر کہ مانتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ بھی کبھی کبھی ان کے بھی ذہن میں آتا تھا کہ واقعی نے معجزہ دکھا دیا جائے تو شاید یہ مان جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا خبر یہ نہ مانے، تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. پھر یہ جو رسول اللہ کا رول ہے وہ نشانیاں دکھانے والا تو نہیں ہے نا. ان کا رول کیا ہے؟ انا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. نبی کا رول کیا ہوتا ہے؟ انذار، کہ وہ ڈرائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو نہیں مانتے. اور وہ بشیر ہوتا ہے، مبشر ہوتا ہے، بشارتیں دینے والا ہوتا ہے، خوشخبریاں دینے والا ہوتا ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں، ان پر یقین کرتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں. پھر یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی بھی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں. الا بشر الرسولہ، کہ میں ایک رسول ہوں، یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے. اور دین جو ہے، دین کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا ہوتا ہے، لوگوں کو انٹرٹین کرنا نہیں ہوتا. تو یہ معجزات مانگتے رہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی آؤٹ آف دا ورلڈ قسم کی چیزیں آ جائیں. اور ہم نے یہ والی آیات کافی دفعہ پڑھی ہیں جس میں وہ معجزوں کا سوال کرتے تھے. سورہ بنی اسرائیلی کی جو آیات ہیں، الاسراء بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، دونوں ایک ہی سورہ کے نام ہیں. تو اس میں کیا ہے آیات میں، یہ جو 90 سے 93 تک آیات ہیں اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں. اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اگر یہ والے موجے نہیں دکھاتے تو ٹھیک ہے ہم پر عذاب ہی لے آئیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں، یا آپ کے لیے زینت کا گھر ہو یعنی سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں. ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ ساری چیزیں وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، نشانیاں طلب کرتے تھے. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ نشانیاں طلب جو کرتے ہیں انہیں دے بھی دی جائیں، جس نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لائے گا. سب سے بڑی نشانی تو اللہ تعالیٰ کی آیات تھیں، وہ ان کو دے کر نہیں مانے تو ان کو کیا دے کے مانیں گے. اور پھر معجزہ دیے بھی گئے. شق قمر اس کا واقعہ یہ بالکل مکی دور کے آخر آخر میں ہوا. اور پھر جب اس پہ بھی نہ مانے تو پھر اور سازشیں شروع کر دیں، اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کرنے کی دارالندوہ میں جب سازش کی تو پھر ہجرت کا حکم آ گیا. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ
آپ پر نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ تو اور رسول اللہ سے وہی کہلوایا گیا جو قرآن میں اور بھی جگہوں پہ ہمیں یہ مضمون ملتا ہے. اولم کیا بھلا نہیں، یک یک فیہم، یک فیہم کافی نہیں، کفی سے ہے نا کافی ہونا، کیا بھلا نہیں کافی انہیں، ہم ہے نا تو انہیں، ہم ہوتا تب بھی نہیں ہوتا، ہم ہم یہ سارے پلورل کے سیگے ہیں، جمع کے سیگے ہیں. ہو ہوتا تو سنگولر ہوتا. یک فیہم کافی انہیں، کیا بھلا نہیں، آ کوشچن مارک کے لیے، وا بھلا لم نہیں، کیا بھلا نہیں کافی انہیں، انا بے شک، انا بے شک، اور نہ ہم. تو نون پہ تشدید ہے، اس میں دو نون ہوں گے، ایک انا کا اور پھر نون زبر نہ، ہم کا بھی نہ ہے. تو انا بے شک ہم، انزلنا نازل کی ہم نے، علیکا آپ پر، علیکل علیکل کتاب آپ پر کتاب، یتلا جو پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لرحمتا و ذکرا اس میں البتہ رحمت اور نصیحت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ انہی کے لیے ذکر، یہ والا ذکر جو ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رحمت ہے. اور یہاں پہ ذکر کا معنی جو ہے یہ نصیحت کا لیا گیا ہے، لرحمتا و ذکرا، رحمت اور نصیحت. اس سے نصیحت وہ حاصل کریں گے، سبق وہ حاصل کریں گے، اس سے رحمت ان کو ملے گی جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، جو اس کی تصدیق کرتے ہیں. جو موضوع کو طلب کرتے ہیں اور موضوع کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے یہ آپ پر کلام نازل کیا ہے اور آپ انہیں پڑھ کے سناتے ہیں؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن، ایون کہ نان مسلمز بھی پڑھتے ہیں. لیکن اس سے رحمت اور نصیحت اس پر ایمان رکھنے والوں کو ملے گی. نان مسلم پڑھتے ہیں، انہیں رحمت اور نصیحت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اس پر یقین رکھے بغیر پڑھتے ہیں. اسے اللہ کا کلام نہیں، بس اپنے کچھ فائدوں کے لیے پڑھتے ہیں یا قرآن میں نقص نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں. اور ایک طرح سے دیکھیں رحمت یہ کیسے ہے، یہ نان مسلمز کے لیے بھی رحمت ہے ایک طرح سے. کیسے؟ دیکھیں، جیسے معجزے آئے عاد پر، سمود پر. قوم سمود جو ہے انہیں اونٹنی ملی، ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام کی دعا پر یہ معجزہ ظاہر کیا گیا، اور باقیوں کو بھی مہلت ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا. اور حالانکہ یہود کو پورے کا پورا ختم نہیں کیا گیا، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، لیکن تھوڑی تعداد میں، وہ کثرت میں تو کبھی ہوں گے ہی نہیں، تھوڑی تعداد میں. لیکن ان کے طریقے، ان کے اطوار، اس کے باعث انہیں بار بار عذاب ملے. لیکن ان پر معجزات آئے بہت بار، منو سلوائے سب کچھ. تو یہ تو پوری طرح تباہ نہیں کیے گئے. یہود ایک ایسی قوم ہے جنہیں پورا تباہ نہیں کیا گیا، حالانکہ انہوں نے بہت بار جو ہے وہ پیغمبروں کی بھی تکذیب کی، ان کو قتل بھی کیا، بہت زیادہ خلاف ورزیاں کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. لیکن باقی اگر ہم پچھلی قوموں کو دیکھیں تو سب پہ عذاب آئے. معجزہ دکھانے کے بعد جب قوم شعیب جو ایمان نہیں لائی تو عذاب آ گیا. لیکن قرآن ایک معجزہ تھا. یہ رحمت اس لیے بھی ہے کہ قرآن ایک معجزہ تھا، لیکن اس کے انکار کے باوجود کفار مکہ پر عذاب نہیں آیا. یہ کفار کے لیے، ساری دنیا کے لیے بھی رحمت ہے. اور پھر اس لیے بھی رحمت ہے کہ ہر دور میں سے نصیحت حاصل کی جا سکے گی. جیسے ابھی میں نے کہا کہ نصیحت جو ہے صحابہ اکرام جتنی اس سے حاصل کر سکتے تھے، آج کا مسلمان بھی اتنی حاصل کر سکتا ہے. وہ اپنے دل کے ایمان کی کیفیت، ایمان کے لیول کی وجہ سے حاصل نہ کر سکے، اس کا طلب کا لیول اتنا نہیں، ہدایت کا لیول اتنا نہیں، اس لیے وہ اتنا حاصل نہ کر سکے، اتنی ہدایت حاصل نہ کر سکے، وہ الگ بات ہے. لیکن آیات تو ویسی کی ویسی ہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ منو سلوا وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، ان کی قوم کے لیے تھا. بات کے تو یہود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے رحمت ہے جو اس پہ یقین کر لے، اور کافروں کے لیے بھی اگر وہ توبہ کر لے، اس کو پڑھے، توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے، تو اس کے لیے بھی رحمت بن جائے گا. لیکن بہرحال اس پر ایمان لانا پڑے گا، پھر ہی رحمت بنے گا. اور ایک طرح سے یہ جو میں نے رحمت بتایا کہ اس کے آنے کے باوجود عذاب نہیں آیا کفار پہ. پھر قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ
بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، شہیدا گواہ، یعلموں وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، بالباطل باطل پر، وکفروا اور انہوں نے کفر کیا، باللہ ساتھ اللہ کے، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب عذاب جلدی نہ آنے کی بھی وجہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا، رسول اللہ کو کہا گیا کہہ دیجئے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ اللہ ہے، تم نے اس بات کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، جو رسول اللہ نے حق پہنچایا اس کی تکذیب کی، اللہ نے دیکھ لیا، اللہ گواہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کوشش کی اللہ نے وہ بھی دیکھ لیا، اللہ گواہ ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، تو ان کے دلوں کا حال، نہ ان کی ظاہری کوئی بات اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے، نہ ان کی اندر کی باطنی کوئی بات اللہ سے مخفی ہے، تو وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے جو معجزات طلب کرتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر، انہوں نے کفر کیا، کہ باطل جو سارے باطل طریقے ہیں، جو باطل عقائد ہیں، اس پر ایمان لے کے آئے اور اللہ کا کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی، حکم بتایا، اس پہ دوسرے فلسفوں کو اوپر رکھ دیا، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وہ جلدی مانگتے ہیں، اجل، اجلت کیا ہوتی ہے، عین جیم لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، اجلت بھی اسی سے ہے، اجلا جلدی مانگنا، او وا اور، یس تا یا وہ، یستعجلون اجلا جلدی مانگنا، کا آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب، ولولا اور اگر نہ ہوتی، اجل مسمى مدت مقرر، اجل ہوتا ہے مدت، مسمى مقرر، تسمیہ سے ہے، تسمیہ کیا ہوتا ہے، نام رکھنا، سین میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، نام رکھنا، ٹھیک ہے، تو نام بھی مقرر کیا جاتا ہے، تو اجل کے ساتھ جب مسمى آتا ہے نا، تو اجل ہوتا ہے وقت، ٹھیک ہے، اجل ہوتا ہے وقت، تو وقت جب وقت کے ساتھ مسمى آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مدت بھی مقرر کی گئی، ٹھیک ہے، مدت مقرر کرنا، اجل مسمى مقررہ مدت۔ لجاءہم العذاب البتہ آ جاتا، اگر نہ ہوتی مدت مقرر، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب، ولا یأتینہم، ولا وا اور، لا البتہ، یقیناً، ٹھیک ہے، اس کے لیے آتا ہے البتہ یقیناً، اور البتہ وہ، یا وہ، اتی آئے گا، اور نون پہ تشدید ہے تو کلام ہے، کلام میں شدت ہے، ضرور آئے گا، نون پہ تشدید کلام میں شدت پیدا کرتی ہے، اور نون مشدد جو ہے، اور البتہ وہ ضرور آئے گا، کن کے پاس، ہم ان کے پاس، کن کے پاس، جو عذاب میں جلدی مچاتے ہیں، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، بغتتاً اچانک، وہم اس حال میں کہ لا یشعرون وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے، بغتتاً با غین تا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب دیکھیں عذاب جلد نہ آنے کی ایک وجہ ہے، افراد کی زندگی، اقوام کی زندگی، سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ انسان کو بھی اس کے وقت سے پہلے عذاب نہیں دیتا، اس کا وقت کیا ہے، اس کی موت کا وقت، اور اقوام کی بھی ایک زندگی، ان کی بھی ایک مہلت ہوتی ہے، ان کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اقوام کا جب وقت ختم ہوتا ہے تو ان پر عذاب آ جاتا ہے، فرد کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے، اس سے پہلے
ان پر عذاب نہیں آتا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب تک ہدایت کا انتظام نہ کر دیا جائے ان لوگوں پہ عذاب نہیں آتا. تو کفار مکہ کا پر ہدایت کا انتظام بھی ان کے لیے کیا گیا اور ان کو مدت بھی دی گئی. رسول اللہ کو کہا جاتا تھا، انہیں آپشن دی گئی تھی رسول اللہ کو کہ اگر آپ چاہیں تو معجزات دکھا دیے جائیں، لیکن اگر یہ نہ مانے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا، یا پھر انہیں توبہ کا موقع دیا جائے. انہیں معجزہ نہ دکھایا جائے لیکن توبہ کا موقع دیا جائے کہ شاید یہ پلٹ جائیں. تو رسول اللہ نے ان کا ختم ہونا پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ بھی اندر ان کا بھی دل چاہتا تھا ٹھیک ہے معجزے دکھا دیے جائیں جتنے یہ مانگتے ہیں، اور وہ تو بے شمار، وہ تو ان کی روز نئی ڈیمانڈ ہوتی تھی. اب یہ دکھا دو، یہ جو قرآن ہے یہ کرتاس کا ورڈ آتا ہے نا، ورق، صفوں کی صورت میں نیچے آئے اور ایک سیڑھی لگ جائے، ہم جا کے اللہ کو دیکھے. پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، کہ بس جانتے تھے کہ ایسی چیز جو کہ کبھی ہسٹری میں سنی نہ دیکھی، ایسی چیز ڈیمانڈ کرتے تھے رسول اللہ سے. تو رسول اللہ نے یہ پریفر کیا کہ ان کو موقع ملے. اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے کافر تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے. سہیل بن عمرو تھا، ابو سفیان، وہ بھی بہت اینڈ پہ مسلمان ہوئے، اور صفوان بن امیہ، بڑے بڑے سردار، بہت سخت قسم کے کفر پر جو ڈٹے ہوئے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا. تو ان کا ایک وقت تھا. اور پھر یہ جو اجل مسمى ہے، مقررہ وقت، یہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بدر کا دن ہے، کہ وہ ایک مقرر وقت تھا تب انہیں سزا ملی تھی، کیونکہ بڑے بڑے تمام سردار تقریباً، ابو سفیان تو خیر قافلہ لے کے واپس چلا گیا تھا، جو تجارتی قافلہ تھا تو وہ تو ظاہر ہے مکہ پہنچ گیا، لیکن بڑے بڑے تمام سردار مارے گئے تھے. ابو جہل بھی مارا گیا. ابو لہب ڈرپوک تھا تھوڑا، وہ جنگ لڑنے غزوہ میں تو نہیں آیا تھا، لیکن وہ غزوہ احد سے پہلے وہ بھی بیماری میں مر گیا تھا. تو بڑے بڑے سردار مر گئے تھے. تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کا دن ہے، ان کی اجل مسمى جو ہے، ان کی مقررہ مدت جو ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن ہے، کہ اس دن ان کے پاس پھر عذاب آئے گا. تو قیامت کا دن تو ہے ہی، وہ تو عذاب کا دن انکار کرنے والوں کے لیے ہے ہی. اور یہ جو جلدی مانگتے ہیں عذاب، یہ جب آئے گا تو اچانک آ جائے گا. جیسے بدر میں بھی وہ بڑے بڑے ڈھول پیٹتے گئے تھے کہ بس ہم تو آج ان کا خاتمہ کر دیں گے، ہم اتنے زیادہ ہیں اور ہمارے پاس تو ہتھیار اسلحہ سب کچھ زیادہ ہے ان سے. تو کیا ہوا؟ ایسا عذاب ان پر آیا، ایسی قیامت ٹوٹی، 1000 فرشتے اتر آئے، اور کسی کا گردن کٹتی تھی، پاؤں کٹتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے کٹا. اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس اچانک. اور پھر جب اچانک آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وا جو ہے وہ اور کے لیے بھی آتا ہے، حالہ کے لیے بھی آتا ہے، اس حال میں کے لیے بھی آتا ہے. یہ سارے ترجمے وا کے کیے جاتے ہیں. وَهُمْ اس حال میں کہ وہ لا یشعرون، نہ وہ شعور رکھتے ہوں گے، یعنی کہ بے شعوری کی حالت میں ان پر عذاب آ جائے گا. شعور ہی نہیں ہوگا، ہوش میں ہی نہیں آ سکیں گے، سمجھ ہی نہیں سکیں گے، اور عذاب انہیں گھیر لے گا. پھر یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب. وَإِنَّ، اور بے شک، جہنم لَمُحِيطَةٌ، محیطۃ بالکافرین، جہنم البتہ محیط، گھیرنے والی ہے، احاطہ کرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، عذاب تو وہ مانگتے تھے، جب معجزات مانگتے رہے تو معجزات جو ان کی مرضی کے جتنے زیادہ تعداد میں وہ چاہتے تھے، اور جان بوجھ کے تنگ کرنے کے جو ڈیمانڈز وہ ہر وقت لسٹ اپنی تیار رکھتے تھے، جب وہ نہیں ان کے لیے ظاہر کیے گئے، تو اللہ تعالی نے رسول اللہ سے کہا کہ ان سے کہو کہ میرے پاس یہ معجزے نہیں ہیں جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو. میرے اختیار میں معجزے نہیں ہیں. جیسے کہ وہ آیت ہے نا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32، اگر یہ حق ہے قرآن تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ کیا جواب دیتے؟ وہ سورہ انعام میں بیان کیا گیا کہ میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو. جب موزے نہیں دکھائے تو پھر عذاب کی ڈیمانڈ شروع کر دی. تو عذاب کی ڈیمانڈ پر
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہلوایا کہ جو تم مانگ رہے ہو میرے پاس نہیں ہے. رسولوں کا کام نہیں ہے کسی قوم پر عذاب لے کے نا. ہاں ان کی دعاؤں سے بد دعا سے آپ کہہ لیں کہ قومیں ہلاک ہوئیں، مگر وہ دعا بھی تو اللہ سے ہی مانگی جاتی تھی. وہ دعا بھی اللہ سے ہی مانگی جاتی تھی. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پیغمبر فرشتے کو بذات خود بلائے کہ چلو جاؤ عذاب لے آؤ. یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. تو یہ جلدی مچا رہے ہیں، جلدی نہ مچائیں. وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، جب وہ آئے گا تو وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے. اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو. جب آ جائے گا نا عذاب، آخرت کے عذاب کی بات ہے کہ یہ جو بڑی جلدی مچا رہے ہیں، تو یہ پھر کہیں جا نہیں سکیں گے. اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں جہنم ہی ہوگی، آگ ہی ہوگی، انہیں گھیرے میں لیے ہوگی. سورہ اعراف میں 41 آیت میں کیا آتا ہے؟ ان کے لیے جہنم ہی بچھونا اور جہنم ہی لحاف ہوگی. اوپر اوڑھنے کی چیز بھی وہی ہوگی. سورہ کہف میں بھی آیت 29 میں آتا ہے بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے. تو آگ ہی آگ ہوگی ہر طرف، کہیں نہیں جا سکیں گے. یوم، جس دن، یغشاہم العذاب، ڈھانپ لے گا انہیں عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور نیچے سے ان کے پاؤں کے. ومن تحتی، اور نیچے سے، من ہوتا ہے سے، تحتی نیچے، ارجل، رجل کیا ہوتا ہے؟ پاؤں. ارجلہم، ان کے پاؤں کے. وَيَقُولُ، اور وہ فرمائے گا، ذُوقُوا، چکھو، ماں، جو، کن تم، تھے تم، کن ہوتا ہے تھے یا ہو یا ہے، کن تم، تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے. کہ جب ان پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا تو وہ ان کو ڈھانپ لے گا اوپر اور نیچے سے. انسان کے اعمال آخرت میں نا عذاب کی شکل اختیار کر لیں گے. اچھے اعمال رحمت کی شکل اختیار کریں گے، برے اعمال عذاب کی شکل اختیار کر لیں گے. تو وہ پھر وہ جو اعمال ہوں گے آگے پیچھے سے ڈھانپ لیں گے. برے ہیں تو پھر عذاب آگے پیچھے سے ڈھانپ لے گا. یتیم کا مال کھایا ہوا ہے تو وہ کیا شعلہ بن جائے گا، شعلوں میں بدل جائے گا. اسی طرح اگر زکوٰۃ نہیں دی، گنجے سانپ کی شکل میں وہ زکوٰۃ کا مال آئے گا اور وہ اسے ڈسے گا، جگہ جگہ ڈسے گا. تو ایک ایسا ہوگا جیسے احاطہ کیا ہوا ہے اس عذاب نے، اس جہنم نے، ان کافروں کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا، جنہوں نے اللہ کی حدود کو نہیں مانا. تو پھر ڈھانپ لے گا انہیں عذاب، ان کے اوپر سے، نیچے سے، ان کے پاؤں کے. اور وہ فرمائے گا، چکھو جو تھے تم عمل کرتے. چکھنے کی بات کی گئی ہے. یا عبادی الذین، یا عبادی، اے میرے بندو. اب یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. یا عبادی الذین، اے میرے بندو، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے ہو، ان، بے شک، ارضی، زمین میری، ارضی، ارضی نہیں ہے، ارضی، یا متکلم، متکلم کا صیغہ ہے، میری، زمین میری، واسعۃ، وسیع ہے، فإیایا، پس صرف میری ہی، فاعبدون، پس تم عبادت کرو میری. اب اس میں مکی صورت ہے. مکہ کا جو دور تھا اس میں مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور راہ پیش کیا. یہ جو یہ پارہ ہے نا جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، اتلو ما اوحیہ، یہاں سے نا یہ تقریباً 10 احکامات ہیں جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو دیے گئے ہیں. پہلے تو وہ جو شروع کی آیات میں تھے کہ وحی کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کریں تاکہ وہ آپ فحشاء اور منکرات سے مومن رک جائے. اور رسول اللہ کو وحی کی گئی کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑھا ہے. اس کے بعد یہ جو کفار کیا کرتے ہیں اور اہل کتاب اگر وہ مان لیں تو کیا درجہ ہے، کفار مان لیں کیا درجہ ہے، جو نہیں مانتے تو پھر وہ کافر ہی ہیں، وہ باطل پرست ہی ہیں، وہ ظالم ہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے
کہ وہ اگر نہیں مانتے، اللہ کے معجزات کو بھی نہیں مانتے، ان آیات کو بھی نہیں مانتے، وہ ساری باتیں اب دوبارہ سے تھوڑے سے احکامات ہیں، یہ ٹوٹل اگر آپ گنے نا تو تقریباً 10 احکامات بنیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی جگہ پہ میرا دین پریکٹس نہیں کر سکتے تو میری زمین تو بہت وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو، بے شک ارضی، زمین میری، واسعۃ، وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، پس صرف میری ہی، پس تم عبادت کرو میری۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کی جا سکتی تو وہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں سے تو موو کر جانا چاہیے۔ تو مکہ بھی ایسا ہی خطہ بن گیا تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دین پریکٹس کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو اس لیے ہجرت حبشہ ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ اب رسول اللہ بھی جا سکتے تھے، ہجرت کر جاتے حبشہ، لیکن حبشہ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، ایک پرابلم تھی کہ نجاشی خود بھی اللہ کا خوف رکھنے والا انسان تھا، وہ بھی اسلام انہوں نے قبول کیا بعد میں۔ جب رسول اللہ مدینہ جب ہجرت کر گئے، انہوں نے تمام ارد گرد کے فرما رواؤں کو خطوط بھیجے تو نجاشی نے آنکھوں سے لگایا تھا اور قبول کر لیا تھا، اور جب وہ انہوں نے وفات پائی تو رسول اللہ نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا۔ تو نجاشی تو ان کے دل میں خیر تھی، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اہل کتاب، جنہیں دوہرا اجر ہے، جو اپنی کتاب پہ بھی ایمان لائے اور پھر اللہ کے اس فائنل میسج، یہ جو قرآن ہے، اس پر بھی ایمان لائے۔ لیکن جو ان کے باقی ایان سلطنت تھے، جو باقی ان کے اہلکار تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ جو بھی کریں، اور یہ جو مسلمان ہیں ان کو پناہ بھی دیں، لیکن یہاں یہ اسلام پریچ نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اس لیے پھر رسول اللہ نے وہاں ہجرت نہیں کی تھی، اور طائف گئے تو وہاں تو بہت بدسلوکی کی گئی۔ پھر مدینہ کو اللہ نے چنا، اور وہاں کے لوگوں نے حامی بھری کہ ہم اپنے بیٹوں، اپنی جان مال، اپنے بیٹوں، اپنا جس طرح اپنی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت ویسے کریں گے۔ تو یہاں پر ہجرت کا حکم ہے کہ اگر تمہیں کوئی روکتا ہے، تمہیں کوئی میری عبادت سے روکتا ہے تو ہجرت کر جاؤ۔ اللہ کی زمین جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ یہاں پر یہ جو سورۃ النساء ہے، اس کی 57 آیت، سورۃ النساء کی 57 آیت میں، 97 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ، جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، اور یہ جانوں پر ظلم کیا تھا کہ کافروں میں رہتے رہے، یہ اس کا جو کانٹیکس ہم پڑھیں نا تو وہ سارا یہی ہے کہ بیٹھے نہ رہیں، نکلیں اللہ کی راہ میں۔ تو یہ یہی ہے کہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ کہ اللہ کی زمین تو وسیع تھی۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آج بھی ہم دیکھیں کہ کسی جگہ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی نان مسلم کنٹری میں نہیں رہ سکتے، بات دین کو پریکٹس کرنے کی ہو رہی ہے۔ کئی جگہوں پہ مسلمان ملک ہیں لیکن ظلم اتنا ہے، جیسے آج کل فلسطین میں ہے، ظلم اتنا ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے بمباری ہو رہی ہے، رمضان میں بمباری ہو رہی ہے، ہر طرف بمباری ہے، کیا کریں وہ؟ لیکن کچھ نان مسلم سٹیٹس ہیں، وہاں پہ بالکل سکون اور امن کے ساتھ ہر ریچول ادا کرتے ہیں مسلمان۔ یہ مسلم اور نان مسلم سٹیٹ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کو پریکٹس کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ سب شہر اللہ کے شہر ہیں، سب بندے اللہ کے بندے ہیں۔ تو جس جگہ تمہارے لیے اسباب خیر جمع ہوں، اچھے اسباب، وہاں اقامت کرو، یعنی کہ جہاں سے بھلائی میسر ہو تو وہیں پہ قیام اختیار کر لو، وہیں پہ رہ لو۔
اور مہاجر تو وہ ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے، جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی فرما برداری میں چلا جائے۔ کوئی ہجرت نہیں تو یہ ہجرت تو سب کریں نا۔ تو یہ ہجرت کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے کہ اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، بس صرف میری ہی تم عبادت کرو۔ جہاں عبادت میں خلل ہے، کوئی میری عبادت سے روکتا ہے، تو میری زمین وسیع ہے، آگے چلے جاؤ۔ اب ہجرت کرتے ہوئے انسان کو کیا ڈر ہوتے ہیں؟ ان سارے ڈر، وہ جو سارے خوف ہیں، ان خوف، ان سارے ڈروں کی، ان سارے خوف کی نشاندہی اگلی آیات میں کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کے دوران کیا ہوتا ہے؟ مر ہی نہ جائیں۔ اور پہلے جیسے صحرا میں لوگ ہجرت کرتے تھے، تو صحرا کے تو سفر بھی بہت زیادہ مشقت والے ہوتے تھے۔ اب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ شاید ہم سروائیو نہ کر سکیں، کہتے ہیں نا ہم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ کیا ڈر ہوتا ہے؟ مر نہ جائیں، آفت نہ آ جائے کوئی۔ تو فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کچھ بھی کر لو، موت تو آنی ہی ہے۔ تو موت سے کیا ڈرنا؟ دیکھیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے نا، سورہ زمر میں آتا ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ جب اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے خود پیدا کر لیتا ہے۔ یہ انشاءاللہ سورہ عنکبوت کی جو لاسٹ آیت ہے اس میں پتہ چلے گا کہ جو اس کا کور میسج ہے اس سورہ کا، کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی ایکچولی کرتے کس کی ہیں۔ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، آپ اللہ سب کچھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی مدد آئے گی۔ دین کے لیے خالص ہونا پہلے شرط ہے۔ تو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں۔ اللہ کی راہ میں جو انسان کو خوف لاحق ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے، ہجرت کے دوران، یا ویسے بھی یہ جو اللہ کا راستہ ہے اس پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا خوف دور کیا ہے جو جان کو لاحق ہوا ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ رحمان میں بھی کیا آتا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، اور آپ کے رب ذوالجلال کا چہرہ باقی رہے گا۔ باقی تو سب کچھ ویسی فانی ہے۔ تو موت اگر آنی ہے تو کیا اپنے گھر میں، اپنے بستر، اپنے کمرے پہ نہیں آنی، وہاں بھی آ جائے گی۔ پھر اور کیا غم ہوتا ہے، اور کیا خوف ہوتا ہے؟ ثم، پھر الینا ترجعون، طرف ہمارے تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ جب مر جاؤ گے تو ہماری طرف آؤ گے۔ اچھا، اس کے علاوہ آگے کیا خوف ہے؟ والذین، اور وہ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لنبوئنہم، پھر نون مشدد، کلام میں شدت ہے، لا البتہ، نو ہم، بوا کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ، با واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے، ہم انہیں، من الجنتی، جنت کے، ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں جنت کے، غرفن، بالا خانے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، نعمہ کتنا اچھا ہے، اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا۔ اب یہاں پر دوسرے خوف کا ازالہ کیا گیا ہے۔ جب انسان اپنا گھر بار، مال اسباب چھوڑ کے دوسری جگہ جاتا ہے تو یہ مال اسباب کے چھٹ جانے کا بھی ایک دکھ، ایک غم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا سے بہت بہتر جگہ جنت میں ملے گا، اور بالا خانہ ملے گا۔ جنت کے بھی درجے ہیں نا، اور غرفہ جو ورڈ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اونچے بلند درجے والوں کے لیے، 100 درجے ہیں جنت کے، تو یہ بالا خانے ان کے لیے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیے، تو ہم انہیں ٹھکانہ بھی دیں گے۔ ٹھکانے کی بھی فکر نہ کرو، اس دنیا میں بھی ٹھکانہ ملتا ہے جو ہجرت کر کے جاتا ہے۔ مدینہ جب ہجرت کر کے مسلمان گئے تو انہیں بہت آسودگی ملی، مالی بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی۔ یہاں پر اس سے بھی بڑی چیز کا وعدہ ہے، جنت کے بالا خانے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس سے بھی بڑھ کے اس سے کوئی نکالے گا نہیں، وہاں ہمیشگی ہوگی۔ نعمہ کتنا اچھا ہے، اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا۔ اب یہ دوسرے غم کا، دوسرے خوف کا ازالہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، الذین، وہ جنہوں نے صبر کیا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ کون یہ غرفہ کی
امید پر اپنا گھر بار چھوڑے گا؟ کون اتنا مستقل مزاج رہے گا؟ کون دین پہ اتنا ڈٹا رہے گا؟ کون اللہ کے وعدوں پہ اتنا یقین رکھے گا اور جم جائے گا؟ صبر جو ہے وہ رک جانا ہوتا ہے، وہ صرف غم میں اور خوشی میں خود کو روکنا نہیں ہے، وہ دین میں بھی رکے رہنا، جمے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، وہ بھی صبر ہوتا ہے۔ تو وہ جنہوں نے صبر کیا، وہ علی ربہم، اور اپنے رب پر ہی یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، ان کے لیے ہیں وہ بالا خانے۔ یہ جو اچھے اعمال ہیں، جنہوں نے عمل کیے، جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے عمل کیے نیک، انہیں ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے، اور غرفہ میں ٹھکانہ دیں گے، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو وہ جو نیک عمل تھے، وہ نیک عمل پھر بتائے گئے کہ وہ صبر تھا اور اللہ تعالیٰ پہ توکل تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جمے رہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے رہے، مکمل بھروسہ، اور اپنے ہی رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ یعنی کہ اچھے عمل کی یہ دو علامتیں ہیں: دین پر جمے رہنا، صبر، خاص طور پہ ہجرت کے دوران جمے رہنا بہت مشکل ہے، عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کرنی ہے، اور بہت سی مشقتیں برداشت کرنی ہیں، ان مشقتوں پہ صبر کرنا ہے، دین پہ جمے رہنا ہے، خود کو روکنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اللہ پہ توکل کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اسباب دے گا، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے نکلنا ہے، حالات فیوریبل ہیں یا نہیں ہیں۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ۔ جب انسان اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلتا ہے تو اپیرنٹلی جو ہے وہ حالات فیوریبل تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ پہ توکل ہوتا ہی ہے۔ اللہ پہ توکل وہ یقین ہے کہ آپ کے حق میں کچھ اچھا ہو یا برا، مگر یقین ہو کہ میرے رب نے مجھے اچھائی برائی جو بھی دی وہ اپنی طرف سے دی، اور مجھے اس پہ اجر ملے گا۔ جو بھی کنڈیشن ہے میرے پہ، اس پہ میں اگر اللہ کی مرضی کے مطابق رسپونڈ کروں گا تو مجھے اجر ملے گا۔ خوشی پہ میں شکر کروں گا، مجھے اجر ملے گا۔ مشکل پہ میں صبر کروں گا، مجھے اجر ملے گا، اجر ملے گا۔ یہ یقین ہوتا ہے توکل۔ سمجھ نہیں بھی آ رہی لیکن اللہ پہ ٹرسٹ کریں۔ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی اللہ پہ یقین ہو کہ ہاں جو کیا وہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، وہ اللہ نے کیا تو میں راضی ہوں۔ تو یہ کوالٹیز یہ ریکوائرڈ ہیں مومن سے، ایمان لانے کے بعد یہ نیک اعمال ریکوائرڈ ہیں، یہ آپ کو جما دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ اللَّهِ، اور کتنے ہی من دابتن جاندار ہیں، لا تحملو نہیں وہ اٹھاتے، رزقہا رزق اپنا، اللہ اللہ یرزقہا وہ رزق دیتا ہے انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ اب یہاں پہ ایک تیسرے خوف کا ازالہ کیا جا رہا ہے، رزق، کاروبار، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیسے گزر بسر ہوگی، ذریعہ معاش، سورس آف ارننگ کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ یرزقہا، اللہ وہ رزق دیتا ہے انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی۔ کنہیں کنہیں رزق دیتا ہے؟ دابا کیا ہوتا ہے؟ دبیب سے ہے نا، دال بابا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ دبیب بالکل ہلکی چال، بالکل سلو چال، تو کوئی بھی جو ہلنے والی چیز ہے نا وہ جاندار، اسے دابا کہیں گے جانور کو۔ تو کتنے ہی جاندار ایسے ہیں وہ اپنا رزق اٹھا اٹھا کے تو نہیں پھر سکتے، انسان تو اٹھا کے پھر سکتا ہے نا، وہ سفر پہ گیا، اس نے لاد لیا ساتھ اپنا سامان اور اپنا کھانے پینے کی چیزیں، لیکن اب یہ چڑیا تو نہیں اٹھا کے پھر سکتی، وہ تو نہیں اٹھا اٹھا کے اڑ سکتی۔ زیادہ تر جانور اپنا فوڈ سٹور نہیں کر سکتے، وہ روز دور دور کا سفر کرتے ہیں اور رزق تلاش کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کتنے کتنے میل چلتی ہے، ہم نے سورۃ النحل میں کیا پڑھا تھا، کتنے کتنے میل روز سفر کرتی ہے شہد، اور رس چوستی ہے، اور پھر کتنا تھوڑا سا شہد ایک قطرہ بھی شاید نہیں بنتا۔ تو یہ دور دور جاتے ہیں، حالانکہ شیر چیتا بھی شکار کرتا ہے تو وہ اس کو سٹور نہیں کر سکتا، شیر چیتوں کے پاس فریزر تو نہیں نہ ہوتے۔ تو اللہ رزق دیتا ہے۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اٹھا کے اپنے پہ لاد نہیں سکتے رزق، اللہ رزق دیتا ہے تو وہ تمہیں بھی دے گا۔ جو اللہ ان جانوروں کو رزق دے دیتا ہے تو وہ تمہیں بھی دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ خوب سننے والا ہے۔ وہ بیابانوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں کسی انسان کو، کسی جاندار کو، کسی جانور کو، پرندے کو، سب کی پکار سنتا ہے، سب کو رزق پہنچاتا ہے، تو تمہاری بھی سن سکتا ہے۔ اور جو سنتا سب سے زیادہ ہے تو وہ جانتا بھی سب سے زیادہ ہے۔
ہمارا جاننا بہت زیادہ ہماری لسٹنگ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. پھر 61 آیت میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر، وا اور کے لیے، لا البتہ کے لیے، ان اگر کے لیے، اور البتہ اگر، سألتہم پوچھیں، سألا سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے، پوچھیں آپ، تا آپ کے لیے، تم کے لیے، پوچھیں آپ ہم ان سے، من کس نے، خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں، والارض اور زمین کو، وسخر الشمس اور اس نے مسخر کیا سورج، والقمر اور چاند کو، لیقولن اللہ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. نون پہ پھر تشدید ہے اور کلام میں شدت ہے کہ البتہ، لا البتہ کے لیے، یا وہ کے لیے، اور قول قولو وہ کہیں گے، قول ٹھیک ہے کہنا، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّا تو کہاں سے، فَأَنَّا یہ کیا ہے، ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ظرف مکان یعنی کہ پلیس کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور ظرف زمان زمانے کو، ٹائم کو بھی شو کرتے ہیں. تو کہاں سے، کس جگہ سے، کس پوائنٹ سے، کس وقت سے، یؤفکون وہ پھرے جاتے ہیں. وہ کیا پوائنٹ ہے، وہ کیا چیز ہے جہاں سے یہ پھر جاتے ہیں. ہر چیز یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. افک کیا ہوتا ہے، اصل رخ سے پھیر دینا. واقعہ افک میں کیا تھا، جو اصل حقیقت تھی اس کو بالکل بدل دیا منافقین نے اور پروپیگنڈا کیا. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جسے رئیس المنافقین کہتے ہیں، اس نے سارا پروپیگنڈا کیا اور کچھ مخلص مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے. تو وہ اصل رخ سے بات کو پھیر دینا، جھوٹ میں پڑ جانا، یہ ہوتا ہے افک. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کافروں سے جو آپ کا انکار کرتے ہیں، اس کلام کا انکار کرتے ہیں، آپ پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کس نے بنائے، تو وہ کہیں گے اللہ نے. وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. آسمان و زمین کس نے پیدا کیے اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کیونکہ وہ دین ابراہیمی پر خود کو کہتے تھے تو اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اسماء کے ساتھ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، یہ نہیں مانتے تھے. لات، عزیٰ، منات ان سب کو اندر شامل کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے ہاں اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو. تو کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، کہاں سے یہ اچک لیے جاتے ہیں، کون سا پوائنٹ ہے کہ یہ پھر الٹے پیر پھر جاتے ہیں اور یقین نہیں کر پاتے، ایمان نہیں لا پاتے. ایک اور اس آیت میں نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ تبلیغ کی ابتدا خلق کی ابتدا سے کرنی ہے. آپ نے جب کسی کو دین کا بتانا ہے، غیر مسلموں سے اگر دین کی بات کرنی ہے، تو یہ ایک بہت سالڈ پوائنٹ ہے کہ خلق کی ابتدا کس نے کی. ایتھیسٹ جیسے کچھ، اب تو اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اب مسلمانوں کے بچے بھی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں یہ سائنس میں پڑھ کے کہ ہاں ہر چیز سائنس ہی کریے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی لیکن اب اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اب یہ خود سے خود سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ ایتھیسٹ ہیں. تو اس میں کیا ہے، ان سے بات کرتے ہوئے، نان مسلم سے بات کرتے ہوئے خلق کی ابتدا پہ بات کریں. اچھا زمین و آسمان، ایک کوئی بڑی سے بڑی مشین بھی اگر انسان انوینٹ کرتا ہے وہ چل نہیں سکتی لگاتار بغیر اس کو فیول دیے یا بغیر اس کو چیک کیے. کبھی نہ کبھی خراب ہوتی ہے، اس کو ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت کچھ. تو یہ اتنا بڑا نظام خود ہی چل رہا ہے. اتنے پلانٹس ہیں اور اتنی چیزیں ہیں خلا میں، اسپیس میں، ایسٹیرائڈز ہیں، کومیٹس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے جو زمین کے آس پاس ہی پھر رہی ہیں لیکن زمین سے نہیں ٹکراتی. تو یہ سب کیا ہے، دن کا رات، رات کا دن میں بدلنا، زمین و آسمان کی پیدائش، سورج چاند کی گردشیں، یہ سب دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت پر، اس کلام کی حقیقت پر. تو اچک کیوں، تم اچک کیوں جاتے ہو، اچک لیے کیوں جاتے ہو، کہاں سے تم پھر جاتے ہو. شیطان کیسے تمہیں گمراہ کر دیتا ہے ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود. پھر 62 آیت میں اللہ، اللہ یبسطو، یبسطو وہ پھیلا دیتا ہے. باسطہ کیا ہوتا ہے، پھیلا دینا. اللہ وہ پھیلا دیتا ہے، یبسط الرزق
اللہ وہ پھیلا دیتا ہے رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، قادرہ تنگ کرنا، اور وہ تنگ کر دیتا ہے لہو اس کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ولا ان، ولا ان، اور، وا اور کے لیے، لا البتہ کے لیے، ان اگر کے لیے، اور البتہ اگر، سألتہم پوچھیں آپ، سألہ کوشچن کے لیے، تا آپ کے لیے، اور ہم ان سے، ان کے لیے پلورل ہے، سألتہم پوچھیں آپ ان سے، من نزل کس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، وأحیا تو اس نے زندہ کیا، یا پھر اس نے زندہ کیا، بہل ارض ساتھ اس کے زمین کو، من بعدی بعد موتیہا اس کی موت کے، لیقولن اللہ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، قل اللہ، قل الحمد للہ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یعقلون نہیں وہ یعقلون عقل رکھتے۔ اب 63 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ البتہ جو بھی ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں، پہلے ایک کوشچن تھا کہ سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے، ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر کیسے پھرتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے رزق زیادہ دیتا ہے، جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے، مشیت الہی پر رزق کی فراخی کا انحصار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ کسی انسان کا ٹیلنٹ نہیں، کسی انسان کی صلاحیت نہیں۔ اگر کوئی اس کو اپنی صلاحیت سمجھتا ہے تو پھر وہ قارون کی فیملی کا ہے، وہ قارون کے گروپ کا ہے۔ قارون کیا کہتا تھا؟ یہ جو مجھے رزق دیا گیا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے۔ علم کی وجہ سے رزق ملتا ہے؟ نہیں، بہت سے، اگر آپ دیکھیں نارملی جنرلی بھی بہت سی دنیا میں ایسی مثالیں ہیں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، یونیورسٹی کی کوئی ڈگری نہیں تھی، آج بھی بڑے بڑے بزنس چلا رہے ہیں، پڑھے لکھے بہت زیادہ نہیں ہیں۔ تو علم کی وجہ سے رزق نہیں ملتا، اور نہ ہی بہت محنت کی وجہ سے ملتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اسی لیے مجھے ملا۔ مزدور سے زیادہ کون محنت کرتا ہے، کتنا رزق ہوتا ہے اس کے پاس؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ولا ان، اور البتہ اگر پوچھے آپ ان سے کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، ولا ان، اور البتہ اگر، سألتہم پوچھے آپ ان سے، من نزل کس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہل ارض ساتھ اس کے زمین کو، من بعدی بعد موتیہا اس کی موت کے، لیقولن اللہ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، قل الحمد للہ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے۔ اتنے سارے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہے بڑھا دیتا ہے۔ ان کے آس پاس بھی یقیناً ایسی مثالیں ہوں گی کہ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہوں گے لیکن رزق زیادہ نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ اتنی محنت نہیں کرتے ہوں گے لیکن ان کے پاس زیادہ رزق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی حاکمیت کی ایک نشانی کے طور پہ یہ بات پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کا رزق کشادہ کر دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو میں نے دے کے آزمانا ہے، کس سے میں نے لے کے آزمانا ہے۔ وہ ان اللہ بکل شیء علیم ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور البتہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ آسمان سے پانی، پانی کس نے اتارا، ٹھیک ہے، نزلہ نازل ہونا، اوپر سے نیچے آنا، آسمان سے پانی کس نے اتارا، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہل ارض ساتھ اس کے زمین کو، من بعد موتیہا بعد اس کی موت کے، یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا آسمان سے پانی اتارنا بھی ایک
بہت بڑی دلیل ہے کہ آسمان جو انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جب اسے آپ بالکل کسی ڈرائی ویدر میں دیکھیں تو جی بالکل مطلع صاف، اور دھوپ نکل رہی ہے اور کوئی پانی کا اثر نہیں، لیکن اچانک اسی آسمان سے جیسے کوئی شاورز مل کے کھل گئے ہو، اتنا پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے پہ، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پہ دلائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، اور وہ کہیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، فَأَحْيَا، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے۔ جب آسمان سے پانی آ گیا، ایک تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے حق ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پہ دلیل کہ آسمان سے پانی اتارا، کوئی انسان تو نہیں یہ کر سکتا۔ اور جو لات عزیٰ منات تھے وہ کر کے دکھاتے، وہ تو ان کے سامنے ہی تھے، تو سامنے کر کے اللہ تعالیٰ تو چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کی آیت ہے کہ نظریں اس کا احاطہ نہیں کرتی، وہ نظروں کا احاطہ کرتا ہے۔ اللہ کو ہر نظر کا پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں جا رہی ہے، کس اچھی چیز کو دیکھ رہی ہے، کس بری چیز کو دیکھ رہی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد سوچ کیا رہی ہے۔ لیکن ہماری نظریں اللہ کا احاطہ اس دنیا میں، اس زندگی میں نہیں کر سکتی۔ تو ایک تو یہ کہ ان کے تو خدا نظر آتے تھے نا، ان کے تو دیویاں دیوتا نظر آتے تھے، تو ان سے کہتے کہ بارش برسا کے دکھائیں، نہیں برسا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی یہ کام ہے بارش برسانا۔ اور پھر جب وہ بارش زمین پہ آتی ہے تو مردہ زمین جس میں کوئی نباتات نہیں اگتی، کچھ نہیں ہوتا، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اسے جیسے زندگی مل گئی۔ فَأَحْيَا، پھر اس نے زندہ کیا، بِهِ الْأَرْضَ، ساتھ اس کے زمین کو، مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، بعد اس کی موت کے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ یہ ساری باتیں بھی وہ مان جائیں گے کہ ہاں یہ بھی اللہ نے کیا، آسمان سے پانی بھی اللہ نے اتارا، اور زمین کو سرسبز و شاداب بھی اللہ نے کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر فرمایا رسول اللہ کو فرمایا گیا ہے کہہ دیجئے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان کے نہیں وہ عقل رکھتے۔ ظاہر ہے جو عقل رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری ساری تعریفیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، چاہے وہ قرآن کی ہیں، چاہے وہ نیچر میں بکھری پڑی ہیں، وہ پہچان لے گا، اور وہ کہے گا وہ کہے گا الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اکثر ان کی عقل ہی نہیں رکھتے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ عقل رکھتے۔ وما، اور نہیں، ہذہ الحیات الدنیا، اور نہیں یہ زندگی دنیا کی، الا مگر، لہو و لعب، شغل اور کھیل، وان الدار الاخرۃ، اور بے شک گھر آخرت کا، لہی الحیوان، البتہ گھر آخرت کا، البتہ لا، البتہ کے لیے، ہیا وہی، ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، البتہ وہی حیوان زندگی ہے۔ لو کانو یعلمون، کاش ہوتے وہ علم رکھتے۔ اب یہاں پر دنیا کی ایک حقیقت بتائی گئی ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے چند فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کے آتے، رسول اللہ کی بات کو ٹھکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکراتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ تو لہو و لعب ہے، یہ تو کھیل اور تماشا ہے۔ اور آخرت کا جو گھر ہے وہ تو باقی رہنے والا حیوان، یہ حیوان نہیں ہے، حیوان حیہ سے، یحییٰ سے، زندگی سے، زندگی یہاں پہ حیوان، حیوان، حیوان نہیں، حیوان، زندگی یہاں پر، حیات یہاں پہ، حیوان یہاں پر کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا۔ دیکھیں یہی الفاظ جو ہے نا، لہو و لعب، یہ سورہ حدید کی 20 آیت میں بھی آئے،
اس میں پورا انسان کی لائف کا سائیکل بیان اللہ تعالیٰ نے کیا. کیا اس میں کیا تھا؟ اعلموا، اعلموا، جان لو، تم جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. وہاں پہ لعب پہلے ہے اور لہو بعد میں ہے، کہ دنیا کی زندگی کھیل اور کھیل تماشا اور زینت ہے. لعب اور لہو کا جو معنی کیا گیا وہ کھیل اور تماشا کیا گیا، لیکن اس میں مائنر سا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مائنر سا ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ ہوتے تو یہ دونوں کام ہی ایسے ہیں کہ جو اصل مقصد سے انسان کو ہٹا دے. لہو کیا ہوتی ہے چیز، اور لعب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو الجھا کے نا مقصد سے دور کر دے، وہ لعب ہے، وہ لہو ہے. لیکن یہ جو لہو ہے نا، اس کا تعلق اپوزٹ جینڈر سے ہوتا ہے. یعنی کہ کھیل تماشا ہی ہے، لیکن ایسی ایکٹیویٹیز جو جس کا تعلق جو ہے وہ اپوزٹ جینڈر میں انٹرسٹ لینے سے ہے. ٹھیک ہے، اور انسان ایسے ہی ہوتا ہے، بچپن میں کھیلتا ہے، پھر لہو میں پڑ جاتا ہے، ٹین ایج میں آتا ہے تو اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اس آیت میں یہ جو سورہ حدید کی 20 آیت تھی، اس میں یہی تھا کہ تم جان لو زندگی محض کھیل تماشا وزینت و تفاخر بینکم، اور زینت ہے اور ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، فخر کرنا ہے. کس میں؟ فی الاموال والاولاد، مال میں اور اولاد میں. اور پھر آگے کیا کہا گیا؟ کمثل غیث اعجب الکفار. اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش کے اس سے پیدا شدہ نباتات کسانوں کو خشک کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں کفار کے لیے شدید عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے. اور دنیاوی زندگی تو بس متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. متاع کیا ہوتا ہے؟ سامان. اور غرور کیا ہوتا ہے؟ دھوکا. یہ جو ورڈ ہم اردو میں دھوکا، غرور یوز کرتے ہیں، وہ اصل میں ایسا دھوکا ہوتا ہے جو انسان کا اپنے بارے میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، خود کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو دنیا کی زندگی تو متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. اور یہ لعب اور لہو اور یہ سارا سائیکل کہ پھر زینت، پھر انسان سجنا سنورنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے پہ فخر، جب اور بڑا ہوتا ہے تو مال اور اولاد میں ایک دوسرے پہ فخر جتانا شروع کر دیتا ہے 40s میں جب جاتا ہے. لیکن آخر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اتنی زیادہ محنت کی دنیا کی زندگی میں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کھیتی اگائی، وہ بڑی زبردست ہو گئی، ٹھیک ہے، کسان خشک ہوا، لیکن آخر جب وہ کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ زرد ہو جاتی ہے. ایک بار جب فصل تیار ہو جائے تو اس نے کٹنا تو ہے ہی، وہ کھڑی تو نہیں رہ سکتی نا، ویسے بھی خراب ہو جائے گی، اسے کٹنا ہے. پھر وہ جو بچا کچا گھاس پھوس ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زرد ہو جاتا ہے، اور زرد ہو کے چورا چورا ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا کی زندگی تو یہی ہے. اور آخرت، آخرت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی میں پڑے رہے، ان کے لیے عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مومنوں کے لیے ہے. اور اس آیت میں یہ جو 64 آیت عنکبوت کی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. گھر آخرت کا البتہ وہی زندگی ہے اصل، اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اصل میں تو وہ جب سٹارٹ ہوگی تو انسان کو زندگی کا لطف آئے گا، کیونکہ اس زندگی میں موت نہیں ہوگی. حدیث میں کیا آتا ہے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے. وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے. ہمیشگی تو وہاں پہ ہے، تو اس کی تیاری کرنی چاہیے، یہ دنیا کے کھیل تماشوں میں گم ہو جانا چاہیے. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے طے ہو گیا کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، اور تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں پہ موت نہیں ہے، وہاں پہ بڑھاپا نہیں ہے. یہ ساری کمزوریاں، سارے ضعف یہ دنیا کی زندگی میں ہے، پھر بھی ہم اس کو سینے سے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، زندگی کو، اس کے لوازمات کو.
تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور اللہ کا یہی فرمان ہے، تو اللہ کا یہی فرمان ہے، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری جنت، وارث بنائے گے تم اس کے بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ وہاں پہ ہمیشگی ہوگی، اس زندگی میں موت نہیں ہوگی، اور زندگی بھی ایسی جو پوری فیسلٹیز، پورے ریسورسز کے ساتھ، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، رزق بھی ہے، ہر چیز ہے، ایسی زندگی۔ تو دنیا میں پھر کیسے رہنا چاہیے؟ دنیا میں کیسے رہنا چاہیے وہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا اجنبی، اجنبی ہو، غریب ہو، راگزر ہو۔ جب انسان کسی دوسری جگہ جاتا ہے، کسی اجنبی جگہ جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ وہاں سے وہ جو کچھ خریدتا ہے، وہ ساری شاپنگ کس پر بیسڈ ہوتی ہے؟ گھر جا کے اس کو وہاں سجا دوں گی، گھر کا وہ کارنر سجا دوں گی، یہ اس بچے کے لیے لے جاتی ہوں، یہ واپس اپنے گھر کی تیاری ہوتی ہے نا۔ اس جگہ بسنے کے لیے تو وہاں چیزیں نہیں خریدتا، آخر اپنے گھر جانا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح یہ دنیا جو ہے، یہ ایک راہ گزر ہے، یہاں سے گزر کے ہم نے واپس اپنی اصل جگہ پہ جانا ہے۔ تو یہاں پہ وہ سامان اکٹھا کرے جو وہاں کام آئے گا۔ کوئی کبھی راستے میں پڑاؤ تو نہیں ڈال لیتا نا، اپنی منزل کے لیے نکلا، آپ اپنے شہر سے نکلے دوسرے سٹی کے لیے، دوسرے سٹی کے راستے میں وہ روڈ کتنی ہی کارپیٹڈ اور شاندار کیوں نہ ہو، آپ وہاں پہ خیمہ لگا کے بس تو نہیں جاتے نا، آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، آخر آپ کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے جو ہم اصل زندگی کی طرف کر رہے ہیں، جو آخرت میں ہوگی اور وہی باقی رہنے والی ہوگی۔ کاش ہوتے وہ علم رکھتے، کاش کے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے۔ اور دیکھیں، دنیا جو ہے نا، دنیا ختم ہوتی کسی انسان نے کبھی نہیں دیکھی، دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا۔ اس لیے ہمیں دنیا بڑی عزیز ہے، قریب کی چیز ہے نا، ادنا سے نکلا ہے، قریب کی چیز ہمیں دنیا نظر آتی ہے، اس لیے ہم اس کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ آخرت دور کی چیز، آخرہ، آخر میں آنے والی دور کی چیز نظر نہیں آتی، ہم امپورٹنس نہیں دیتے۔ دنیا کسی نے ختم ہوتی نہیں دیکھی، لیکن انسان کو تو ختم ہوتے دیکھا ہے نا۔ انسان تو مرتے ہیں نا۔ دنیا کا کچھ بھی اکٹھا کر لیں، چلیں دنیا بھی نہیں ختم ہوگی، ابھی تو بڑی باقی ہے، بڑا وقت رہتا ہے، اگر ہم یہ گمان کر بھی لیں کہ ہاں جی، جنت جہنم کے فیصلوں میں تو ابھی بڑی دیر ہے، اور آخرت کے فیصلے ہونے میں تو بڑی دیر ہے، ابھی ہم ذرا جی لیں اپنی زندگی، سوچ بھی لیں یہ، تو سب لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کتنے پیارے ہمارے چلے گئے اس دنیا سے۔ دنیا تو ہے، ہم تو نہیں ہے نا۔ انسان کو تو ثبات نہیں ہے نا، دنیا کو بھی نہیں ہے، لیکن چلیں فار دا ٹائم بینگ سمجھ لے کہ ہاں نہیں، دنیا بھی ختم نہیں ہونے والی، لیکن ہم انسان، ہماری کیا گارنٹی ہے؟ سلف صالحین جو پرانے نیک لوگ تھے، وہ کہتے تھے اگر دنیا تمہارے لیے باقی رہے گی تو تم دنیا کے لیے باقی نہ رہو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر اتنی اہمیت دو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تمہارا، تو اگر تم دنیا کو سب کچھ اپنا مان بھی لو کہ ہاں یہ ایسا مان لو کہ ہاں یہی باقی رہنے والی ہے، تو کیا تم باقی رہنے والے ہو؟ اس کی تو مثالیں دیکھتے رہتے ہو نا، کہ روز اموات ہوتی ہیں، روز آئے دن لوگ مرتے ہیں، اپنے ہمارے پیارے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بھی لو تو تم اس کے لیے بچو گے نہیں، تمہیں تو پھر بھی مرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری بات ہے کہ دنیا تمہارے لیے باقی رہے گی تو تم دنیا کے لیے باقی نہ رہو گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ بہرحال ہم اکثر دعا مانگتے ہیں نا کہ یہ دنیا کی حقیقت یا اللہ ہمیں ویسی دکھا جیسی تو نے حقیقت بنائی ہے۔ دنیا کی حقیقت ہمیں ویسی نظر نہیں آتی، ہم تو دنیا کو وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید آخرت کو جو سمجھنے کا حق تھا اس سے بھی زیادہ شاید حق دیتے ہیں ہم دنیا کو، اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ پھر 65 آیت میں ہے فَإِذَا، پھر جب رَكِبُوا، وہ سوار ہوتے ہیں، فی الفلک، کشتی میں، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، دعو دعا بھی اسی سے نکلا ہے، دال عین واو، پکارنا، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے ہو کر، مخلصین جو خالص ہوں کسی کے لیے، اللہ کے لیے یہاں مراد ہے نا، مخلصین
خالص کرنے والے ہو کر لہو اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہو کر پکارتے ہیں اللہ کو جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں۔ اب کس کے لیے خالص؟ لہ الدین، اس کے لیے دین کو، یعنی اللہ کے لیے دین کو اپنے خالص ہو کر، خالص کرنے والے ہو کر پکارتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جانا۔ تو یہ اس کا مطلب بنتا ہے، خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ فلما، تو جب، نجاہم، وہ نجات دیتا ہے انہیں، الی البری، طرف خوش، بر کیا ہوتی ہے؟ خشکی، طرف خشکی کے، الا طرف ہوتا ہے، اعلیٰ آئین سے جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، الا طرف خشکی کے، اذا یکا ہم، وہ یشرکون، وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر انسانی فطرت کی ایک پہلو بتایا گیا ہے کہ جب یہ جو مکہ کے لوگ تھے تو تجارت ان کا پیشہ تھا، اور یہ لمبے لمبے سفر بھی کرتے تھے، سمندر کے سفر بھی کرتے تھے، صحرا کے سفر بھی کرتے تھے۔ تو جب یہ سمندر کے سفر کرتے تھے نا، صحرا میں رہنے والا سمندر کو، اس کے لیے ایک ڈفرینٹ چیز ہے، تو اس سے تھوڑا سا خوف بھی ہوتا تھا۔ تو جب کشتی کا سفر کرتے تھے اور کوئی طوفان آ گیا یا ہوائیں تیز ہو گئی، کشتی ڈولنے لگی، تو اللہ کو پکارنے لگتے تھے۔ لیکن جب اللہ نجات دیتا تھا تو پھر کیا؟ شرک کرنے لگتے تھے۔ اس کا مشہور ترین واقعہ جو ہے وہ اکرمہ بن ابو جہل کا ہے۔ 4 سے 5 لوگ تھے جن کا فتح مکہ میں ان کو قتل کرنے کا حکم آیا تھا۔ قتل و غارت تو ہوئی نہیں تھی فتح مکہ میں، بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہوا تھا، لیکن 4 5 لوگ جو بہت زیادہ تکذیب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت زیادہ بے ادبی والا ان کا معاملہ تھا، ان میں سے اکرمہ بن ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، وہ بھی تھے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا تو وہ بھاگ گئے عراق کی سائڈ پہ، تو پھر سمندر کا سفر کیا۔ سمندر کے سفر میں ایسے ہی ہوا کہ کشتی ڈولنے لگی اور وہ سب لوگ اپنے اپنے معبودوں کو چھوڑ کے اللہ کا نام لینے لگے۔ تو انہوں نے تب سوچا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اگر مشکل میں اللہ کو یہ پکار رہے ہیں تو میں عام حالات میں کیوں نہ اللہ کو پکاروں۔ وہ سمجھ گئے کہ اصل رب اللہ ہی ہے، اور پھر اللہ نے انہیں زندگی بھی دی، توبہ کی توفیق بھی دی، اور وہ اچھے مسلمان بھی بنے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں بعد میں جہاد بھی کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرہ ہے، جب مشکل آتی ہے نا، اللہ اللہ اللہ، جب مشکل سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے تو کبھی کسی کے نام کی نیاز بڑھ رہی ہے، کبھی کسی کے نام کی نیاز بڑھ رہی ہے، تو پھر کیا، جب وہ نجات دیتا ہے انہیں طرف خشکی کے، یکا یک وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان کو مشکل ہوتی ہے نا، آج کا مسلمان بھی ایسے ہی ہے، ذرا سا مشکل میں پڑنے کی دیر ہے، درگاہوں کے چکر لگانے شروع۔ یہی مشکل تو انسان کو، انسان کا کھرا کھوٹا علیحدہ کرتی ہے، اور اسی میں آپ اللہ کی راہ سے مڑ گئے تو کیا پایا؟ کچھ بھی نہ رہا ہاتھ میں، نظریں ہم ماننے لگتے ہیں۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ نظر ماننا کچھ نہیں ہے، یہ بس بخیل سے مال نکلوانے کا ایک طریقہ ہے۔ کہ نظر کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ نظر ماننا پسند نہیں کیا گیا، ہاں جو نظر مانی ہے اس کو پورا کریں، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر پوری نہیں کرنی، اور اگر اس سے کوئی بہتر چیز دوسری صورت ہے تو پھر اس کا کفارہ دے دیں، جو بہتر صورت ہے اس طرف مڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک کافروں کا ایک ان کا ان کی سوچ کا ایک پہلو ظاہر کیا جا رہا ہے، جو آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مسلمانوں میں بھی ہے۔ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما، اس کی جو آتیناہم، دیا ہم نے انہیں، ولی یمتعوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، فسوف، پس ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے کہ ہم نے انہیں فائدے دیے ہیں کہ چلو چند روز مزے کر لو۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں، یہ جب مشکل میں پڑتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب انہیں مشکل سے نجات ملتی ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ انہیں نجات اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ ناشکری کریں۔ یہ بطور طنز کہا گیا ہے، یہ کوئی پروسیجر نہیں بتایا گیا کہ ہم انہیں خشکی کی طرف نجات دیتے ہیں تاکہ وہ شرک کریں۔
تاکہ وہ ناشکری کریں، لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں. یہ بطور آپ کہہ لیں استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے یا طنز ہے، تاکہ وہ ناشکری کریں. انہیں خشکی کی طرف نجات دی جاتی ہے اور وہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں. یعنی کہ خشکی کی طرف انہیں نجات دی جاتی ہے ناشکری کے لیے. اس کی جو دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کی ناشکری کے لیے ان کو نجات دی جاتی ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں دی جاتی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں. ناشکری ان کو ٹیسٹ کیا گیا تھا. ہاں، اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے، اس مشکل کے وقت میں اللہ کو پہچان لیتے، لیکن وہ ناشکری کے لیے انہیں یہ نجات نہیں دی گئی تھی. لیکن جب وہ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں کہ ٹھیک ہے فائدہ اٹھا لو. فسوف یعلمون، پسر قریب، ان قریب وہ جان لیں گے. ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور کون اصل میں تمہیں مشکل سے نجات دلانے والا ہے، کون اصل میں تمہارا رب ہے. اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، حرمن آمنن، بنایا ہم نے حرم کو. حرم کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد کی وہ ساری جگہ جہاں پہ جانوروں کو شکار کرنا منع تھا، لڑائی جھگڑا منع تھا، لوگ وہاں پر آ کے طواف کیا کرتے تھے، اور حرمت والی جگہ ہے نا. حرمن آمنن، حرم کو امن والا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مکہ والوں تمہیں تو حرمن آمنہ دیا گیا، امن والا حرم، امن والی جگہ، حرمت والی جگہ دی گئی. کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا؟ بے شک ہم نے بنایا، بے شک ہم، انا، انا ہوتا ہے بے شک، نہ ہم، تو نون میں تشدید ہے، نون پہ تشدید ہے تو وہ دو نون ہے اس میں، انا اور نا. بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، حرمن، حرم کو، آمنن، امن والا. وَيُتَخَطَّفُ، وَيُتَخَطَّفُ، اور اچک لیے جاتے ہیں، الناس، لوگ، من حولہم، ان کے ارد گرد. آفا بالباطلی، کیا پھر باطل پر، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور نعمت کا اللہ کی، یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو امن والا کہا. حرمن آمنہ، یہ ورڈ یا اور طرح کے ورڈز بھی، حرم کو امن بہت جگہوں پہ دوسری جگہ بھی قرآن میں کہا گیا ہے. سورہ قصص میں بھی 57 آیت میں، آل عمران میں 97 میں، سورہ مائدہ میں 97 آیت میں، اس میں حرم کو امن والا کہا گیا. یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس کے ارد گرد بھی جب کہ جنگیں چھڑی رہتی تھیں، روم و فارس جو تھے، روم اور ایران، ان میں جنگیں چھڑی رہتی تھیں. الیگزینڈر، وہ گریک ایک تھا حکمران، اور اس نے دنیا فتح کرتے کرتے جب وہ یہاں تک آیا تھا، مکہ مدینہ پہ اس نے چڑھائی نہیں کی تھی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا تھا. ایک تو یہ کہ بدوی لوگ تھے، اسے شاید یہ لگا ہو کہ یہاں کیا مجھے ملے گا، میں تو بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں ان کو فتح کروں، اس کو کیا کرنا ہے میں نے، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پہ حملہ آور نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ علاقہ امن والا ہی رہا. اس کی اقدار، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب محفوظ رہی، اس کا قبائلی سسٹم محفوظ رہا. کوئی سیاست ویسی نہیں تھی جیسے یہ دیکھیں نا، یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ گریس سے چلی، اور اس کے بعد پھر بہت سے ملکوں نے اس کو اپنایا. لیکن یہاں پہ قبائلی سسٹم تھا. اگر آپ کسی کے حلیف ہو، کسی کے دوست ہو، تو پھر آپ نے ہر حال میں اس کا ساتھ دینا ہے. شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم محصور تھے، اور بنو عبد المطلب بھی محصور تھے، اور ان قبائل کے کفار بھی محصور تھے. تو یہ حرمن آمنہ تھا، یہاں پہ ان کا قبائلی سسٹم بھی محفوظ تھا، جان مال بھی محفوظ تھے. اب چونکہ دو قبیلے، اہم قبیلے رسول اللہ کے سپورٹ میں تھے، تو کوئی ان کو بہت بار قتل کی کوشش کی گئی، مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی. کوئی نہ کوئی ان کو پناہ دے دیتا تھا، کوئی نہ کوئی ان کے لیے سٹینڈ لے لیتا تھا. جب وہ طائف سے واپس آئے تو پھر کس نے پناہ دی تھی انہیں؟ متم بن عدی نے، حالانکہ وہ بھی کافر ہی تھے اور کافر ہی مرے تھے. بیٹے ان کے جو تھے جبیر بن مطعم، وہ ہو گئے تھے مسلمان فتح مکہ کے بعد، لیکن وہ کافر پہ ہی، کفر پہ ہی موت آئی. بہرحال تو یہ حرمن آمنہ تھا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں
کہ ہم نے بنایا حرم کو امن والا، اور جب کہ تمہارے ارد گرد کے لوگ ان میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ تم پر اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، کیا پھر باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں اور نعمت کا اللہ کی وہ انکار کرتے ہیں؟ زمین و آسمان اللہ نے بنائے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، رزق کو کم زیادہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب وہ مانتے ہیں، حرم امن والا ہے، پھر بھی یہ ساری نعمتیں ان کو اللہ کی پہچان نہیں دلاتی، وہ انکار کرتے ہیں۔ پھر 68 آیت میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون، من کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس سے جو افطرا گھڑ لینا، اس سے جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، او یا کذبا وہ جھٹلائے، بالحق کی حق کو، لما جبکہ جاءہ وہ آ جائے اس کے پاس، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثوی للکافرین، مسون کیا ہوتا ہے ٹھکانہ، للکافرین کافروں کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو یہ سارے دلائل دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں، تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کر لے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو کوئی اختیارات دے رکھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی سفارشیں سنتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کوئی کام کراتا ہے، یا ان کی باتیں سنتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کی اپنے دماغ کی خرافات ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اللہ کے ساتھ شرک کر لے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یا وہ حق کو جھٹلائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجا، اپنی کتاب کے ذریعے بھیجا، یا وہ حق کو جھٹلائے جب وہ آ گیا اس کے پاس، آ جائے اس کے پاس، یہ کتاب مکہ والوں تک بھی پہنچی لیکن پھر بھی ایمان لا کے نہیں دیتے تھے۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ پہلے بھی بہت بار کہا، یہاں بھی کہا گیا ہے کہ کیا نہیں ہے جہنم میں، جہنم کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے، تو یہ اپنے اس ٹھکانے کو بھی سوچ کے تو ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کے آتے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے۔ والذین، اور وہ جنہوں نے، اب یہ سارے کافر جو اتنے زیادہ شدید ہیں اپنے اپنے جھوٹے عقائد میں اور جھوٹے نظریات میں، اب ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ آزمائش تو جڑ گئی مومن کے ساتھ، ہمیشہ ان کا ٹاکرا ایسے کفر سے پڑتا رہے گا، ہمیشہ ان کا ٹاکرا ظلم سے پڑتا رہے گا، ظلم بھی ان کو سہنے پڑیں گے، کفر والے لوگ بھی آگے آئیں گے، اور آزمائش زندگی کی ویسے دوسری آزمائشیں بھی ہیں، ظاہر ہے، مال کی، صحت کی، جان کی، بھوک کی، پھلوں کی کمی سے، قرآن میں ہے کہ مومنوں کو پھلوں کی کمی سے اور خوف سے، بھوک سے، اس سے آزمایا جاتا ہے، آزمایا جائے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ یہ ہے اس کا کور میسج اس پوری سورہ کا۔ یہ سورۃ الفتن تھی، تو فتنوں میں پھر کیا کرنا ہے؟ ایک تو وہ جو انفرادی سطح پہ کام کرنے ہیں، اتلو ما اوحیا، تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا، پھر اقیم الصلاۃ، پھر فحشاء منکرات سے روکتی ہے نماز، پھر ذکر الہی، یہ سب چیزیں انفرادی سطح پہ، اور پھر ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ والذین جاہدوا، اور وہ جنہوں نے جد و جہد کی، وہی پھر بچیں گے، وہ جنہوں نے جد و جہد کی، فینا، ہم میں مطلب ہماری راہ میں، ہماری کے بعد بریکٹ میں راہ لکھ لیں، اور اس میں ہماری میں، فی نافی ہوتا ہے میں، نہ ہوتا ہے ہم، تو ہم میں یعنی ہماری راہ میں، اور وہ جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں، جاہدو کہا ہے، آملو نہیں کہا، اعملو نہیں کہا، اور وہ جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں، لنہدینہم، البتہ ہم ضرور، نون تشدید ہے، مشدد، نون مشدد، ہم ضرور ہدایت دیں گے، ہدی ہدایت، لا البتہ کے لیے، نہ ہم کے لیے، ہدی ہدایت، نون پہ تشدید، ضرور ہدایت دیں گے، ہم انہیں، سبلنا اپنے راستوں کی، سبل ہوتا ہے راستے، پلورل ہے، سبیل سنگلر ہوتا ہے، سبل پلورل، اپنے راستوں کی، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ البتہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے۔ ساری آزمائشوں کو بتا کے، سارے فتنوں کو بتا کے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اینڈ پہ کہ ہماری راہ میں جد و جہد کرو، جو یہ کرے گا تو ہم اپنے راستے اس پہ
کھول دیں گے، اپنے راستوں کی رہنمائی اس کو دے دیں گے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا جو اپنے مال اور نفس دونوں کے ساتھ جہاد کرے، مال کو بھی اللہ کی راہ میں لگائے اور نفس کو بھی ان ساری چیزوں سے روک لے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی ایک دن اللہ کی راہ میں جہاد میں گزارنا وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ مجاہد وہ ہوتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد تو گھر بیٹھی عورت کو بھی کرنا ہے، کسی بزرگ کو بھی کرنا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے اسے بھی سکھانا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ مجاہد صرف وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا کے ہتھیاروں کے ساتھ لڑتا ہے، مجاہد جہاد ہر انسان کو، ہر مومن کو کرنا ہے۔ پہلا جہاد جو نفس کا جہاد ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر جس کے پاس علم ہے وہ جہاد بالعلم کرے، جس کے قلم میں طاقت ہے جہاد بالقلم کرے، جس کی زبان میں طاقت ہے وہ زبان کے ذریعے کرے، اور اگر ضرورت پڑے تو پھر کیا کرے؟ بارڈرز پہ جا کے قتال بھی جہاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش و آرائش کے ساتھ آئے گی، پھر کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جدوجہد کی، میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں جنت کو ان کے قریب لایا جائے گا، جنت تک انہیں جانا نہیں پڑے گا۔ شروع میں کیا کہا گیا ہے؟ جنت کو بلائے گا نا اللہ تعالیٰ، زینت اور سجاوٹ، نمائش و آرائش کے ساتھ جنت آئے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ کہ جن کے لیے جنت کو قریب لایا جائے گا۔ تو جاہدو جو ہے نا، یہ جاہدہ مطلب مبالغے کا سیکھا ہے، کسی کے مقابلے میں پوری کوشش کرنا، کسی ظالم انسان کے، کسی جنگجو، کسی اور کسی آپ کہہ لیں کہ فزیکل رکاوٹ کو دور کرنا، وہ بھی جہاد ہے۔ کسی ظالم انسان اور جنگجو یہ تو وہ قتال میں آتا ہے نا، لیکن ویسے بھی اللہ کی راہ میں جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں لوگ حائل کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہٹانا، وہ اس کے لیے چاہے آپ کو کسی فلسفے کے خلاف کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، کسی انسان کے خلاف، کسی سسٹم کے خلاف، کسی فزیکل رکاوٹ کو ہٹایا جا رہا ہے، وہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو جو ایسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں راستہ دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد صرف کافروں سے جنگ کرنا نہیں ہے کہ جو میرے راستے میں جہاد کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا۔ تو اس آیت سے مراد صرف کافروں سے جنگ کرنا نہیں، بلکہ دین کی مدد اور حمایت کرنا، باطل پرستوں کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا، اور اس کا سب سے بڑا مرکزی حصہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ آپ اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس کا مرکزی حصہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، یہی جہاد اکبر ہے۔ دیکھیں مختلف مفسرین نے مختلف اس کی تفسیریں کی ہیں اور بہت زبردست کی ہیں۔ تو یہ جہاد ہے، نفس کے ساتھ بھی کرو، ظالم کو بھی روکو، دین کو بڑھنے دو، صرف قتال مراد نہیں ہے۔ جو باطل عقائد کے ساتھ یہ جو میڈیا ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی ایک دوڑ لگی ہے میڈیا میں، تو اس کے مقابلے میں خود کو تیار کریں، خود کو اکوپڈ کریں نالج کے ساتھ، ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ تو یہ سب کچھ یہ جہادن کبیرہ آئے گا، اور مرکزی حصہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو یہ سب کچھ جو کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے انہیں۔ ابو درداء سے روایت ہے حدیث مبارکہ کہ جو لوگ اپنے جانے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں وہ راستے دکھا دیتے ہیں جو وہ نہیں جانتے۔
یعنی کہ جو علم ان کے پاس ہے نا، وہ راستے وہ جانتے ہیں، وہ چیز وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہ بھی دکھاتا ہے جو ابھی ان کے علم میں نہیں ہوتا، ان کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ لوگوں کو اس کے علم کا محتاج کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مزید رہنمائی کرتا ہے کہ ہاں تم اس فیلڈ میں اور آگے جاؤ، اور بڑھو، اور کام کرو۔ تو وہ علم، جو علم کا جہاد ہے یا کسی بھی طرح کا جہاد ہے، کسی بھی طرح کی کوشش اللہ کے راستے میں، لیکن ہو وہ خالص اللہ کے لیے، کسی دنیا کی شہرت کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ ہاں شہرت مل جائے گی اگر خالص نیت ہوگی، تو باقی یہ چیزیں جو ہیں بائی پروڈکٹس ہیں، یہ مل ہی جائیں گی۔ سورۃ النحل کے آخر میں کیا آتا ہے؟ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں اور احسان کی روش اختیار کریں۔ اور یہاں بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور البتہ، اور بے شک اللہ البتہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے۔ یقیناً اللہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے۔ لہٰذا ہمیں کیا بننا ہے؟ محسن بننا ہے، احسان کرنے والا بننا ہے۔ ہم عدل ہی نہیں کر پاتے، احسان کیا کریں گے؟ عدل ہوتا ہے حق کے مطابق، جس کا جو حق ہے وہ دینا۔ احسان تو ہوتا ہے جو حق نہیں بنتا وہ بھی دینا، حق سے بڑھ کر دینا۔ تو محسن بننا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے عدل پہ قائم ہو جائیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ محسن بھی بن جائیں گے۔ لیکن ہم عدل پہ ہی نہیں قائم ہوتے، ذرا سا رشتہ دار کوئی تکلیف دے دے تو ہم اس کا حق روک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ احسان کرنا ہے، اور پھر کرنا بھی کیسے ہے؟ تقوی کے ساتھ، کیونکہ سورۃ النحل میں اللہ نے فرما دیا کہ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں اور احسان کی روش اختیار کریں۔ تقوی دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ضرور ہونا چاہیے۔ انسان احسان جتانے کے لیے نہ کرے، کسی کو تانے دینے کے لیے نہ کرے، اذیت کے لیے نہ کرے، ریاکاری کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے، تقوی کے ساتھ کرے، اللہ کے ڈر کے ساتھ کرے۔ تو پھر وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور یہی اس کا کور میسج تھا کہ آزمائشیں تو آئیں گی، یہ تو آنی ہے، تو جہاد کرتے رہو۔ کبھی تلاوت کے ساتھ جہاد کرو، آقم الصلاۃ، کبھی نماز کو اپنی تبلیغ بنا لو، کبھی ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرو، ہر جگہ کرو، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں بھی کرو، اکیلے میں بھی کرو، لوگوں میں بھی کرو۔ لوگوں میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں آپ کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں عرش پر ہے، مگر اللہ کی ہدایت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی حمایت، نصر، اللہ کی مدد محسنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ محسنوں کو عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ الروم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ سورۃ الروم جو ہے وہ سورۃ العنکبوت کا مثنیٰ ہے، جوڑا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بھی پھر انشاءاللہ اسباق اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں دیے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم ارزقنی تفکرا وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔